السلام علیکم ناظرین، بہت دنوں کے بعد تقریباً 4 مہینے کے بعد دوبارہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اردو زبان کی چوتھی لے کر۔ 17 سبق تک میں نے پڑھایا تھا اور 18واں سبق سے یہ سلسلہ چھوٹ گیا اور کافی دنوں تک رکا رہا۔ مجھے بھی ایسا معلوم نہیں تھا، لیکن جب ناغہ ہوتا ہے اور کوئی مجبوری انسان کے سامنے آ جاتی ہے اور کام آ جاتا ہے تو بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے انسان کو۔ میرے پاس کافی مصروفیت تھی، آپ لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور پڑھانے کی ریکویسٹ بھی کی، درخواست بھی کی، لیکن میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن اب سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس خواہش پر میں ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھانے کی اور میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعار رند، اشعار رند، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن یعنی تشریح کر دیں گے۔ اشعار رند، را کے نیچے اس رے سیکنڈ را جو ہے اس پر بھی آپ زیر ہی پڑھیں گے۔ اشعار رند، رند کہتے ہیں شرابی کو۔ نفس، نفس نہ بولیے گا بلکہ نفس بولیے گا اسے، اس لیے قرآن کریم میں بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ نفس کے معنی آتے ہیں جان، یہاں بھی جان کے معنی میں ہے روح۔ نفس، شقی، شقی، خرمی، خا پر پیش، خرمی، ملال، میم پر زبر، ملال، مردود، قسام ازل، قسام ازل، اندوہ، اجل۔ ہیں یہ سارے جیتے جی کے واسطے، ہیں یہ سارے جیتے جی کے واسطے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے۔ آدمی سہتا ہے کیا کیا ذلتیں، آدمی سہتا ہے کیا کیا ذلتیں۔ نفس مردود شقی کے واسطے، نفس مردود شقی کے واسطے، کیوں دیے ہیں تو نے قسام ازل، کیوں دیے ہیں تو نے قسام ازل۔ میم کے نیچے زیر پڑھیے گا۔ رنج لاکھوں ایک جی کے واسطے، رنج لاکھوں ایک جی کے واسطے، غم نے اس درجہ کیا دل میں ہجوم، ہجوم کہتے ہیں بھیڑ کو، کراؤڈ کو۔ غم نے اس درجہ کیا دل میں ہجوم، جا نہیں ہے خرمی کے واسطے، جا نہیں ہے خرمی کے واسطے۔ رنجو اندوہ و ملال و درد و غم، دیکھیے ایک واو، دوسرا واو، تیسرا واو اور یہ چوتھا واو، یہ سب واو اور کے معنی میں ہیں۔ ان سب واو کے معنی ہوں گے اور، جیسے اینڈ بیچ میں لگاتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے۔ رنجو اندوہ و ملال و درد و غم، اس کو اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے رنج و اندو تو غلط مانا جاتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا انداز اسی طریقے سے ہے، آپ پڑھیے گا۔ رنجو، رنجو، اندوہ و ملال و درد و غم، رنجو اندوہ و ملال و درد و غم، صدمے ہیں، صدمے ہیں
یہ آدمی کے واسطے، رنجو ہو اندو ہو ملال و درد و غم، صدمے ہیں یہ آدمی کے واسطے، بے کسی میرے لیے پیدا ہوئی، بے کسی، کسی نے پڑھیے گا، اسے کہاں پر زبر پڑھیے گا، بے کسی میرے لیے پیدا ہوئی، میں بنا ہوں بے کسی کے واسطے، میں بنا ہوں بے کسی کے واسطے، کیجئے ہر دم عبث تن پروری، عبث عین پر زبر، کیجئے ہر دم عبث تن پروری، اے اجل کس زندگی کے واسطے، اے اجل کس زندگی کے واسطے۔ اب چلیے اس کی تشریح پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشعار رند، اب ان کے معنی دیکھیں۔ رند کے معنی آتے ہیں ایسا شخص جس کا ظاہری اچھا نہ ہو بلکہ اندرون اچھا ہو، اندر سے وہ شخص دل کے اعتبار سے اچھا ہو، فکر کے اعتبار سے، اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے اچھا ہو، تو ایسے شخص کو رند کہتے ہیں۔ اشعار رند یعنی ایسے شخص کی پویم جس کا ظاہری تو اچھا نہیں ہے لیکن باطن اچھا ہے، ان کے الفاظ اچھے ہیں، ان کی سوچ اور اس کی تھنکنگ اچھی ہے، تو ایسے شخص کا یہ شعر ہے، اس کو ذرا سنیے۔ اور اس کے معنی میں نے ایک اور بتائے تھے، شرابی، تو یہ بھی معنی کر سکتے ہیں اشعار رند، شرابی کے اشعار، شرابی کی پویم، ایسا بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے اشعار جس کا ظاہری تو اچھا نہیں ہے لیکن اس کی تھنکنگ اچھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، تو چلیے پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ نفس، میں نے بتایا تھا نفس کے معنی آتے ہیں جان، روح، شقی، شقی کے معنی آتے ہیں بدبخت، جو اچھا نہ ہو، نالائق شخص۔ خرمی پڑھیے گا اسے را پر تشدید کے ساتھ، خرمی کہتے ہیں خوشی کو۔ ملال، میم پر زبر، اس کے معنی آتے ہیں رنج، صدمہ۔ اسی طریقے سے مردود، مردود کہتے ہیں ملعون شخص کو۔ دوسرے معنی میں یہ سمجھ لیں کہ شیطان۔ مردود ایسا شخص جس پر لعن طعن کیا جائے، لوگ برا بھلا کہے اور کسی طریقے سے بھی اسے اچھا نہ کہا جائے، ایسے شخص کو مردود کہتے ہیں۔ قسام ازل، اس کے معنی آتے ہیں قسمت لکھنے والا، اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی معنی ہوں گے اس کے، ازل کہتے ہیں کہ ابتدا سے بانٹنے والا، قسام کے معنی آتے ہیں بانٹنے والا، یعنی یہ کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے مال کو، دولت کو، ہوا کو، پانی کو اور زندگی جینے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو جو بانٹ رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں قسام ازل۔ اور یہ کون بانٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے اس کا معنی ہوں گے قسمت لکھنے والا اللہ تعالیٰ۔ قسمت لکھنے والا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو ہمارے حصے میں، قسمت کے معنی ہی آتے ہیں حصہ، یعنی جو ہمارے حصے کو لکھتا ہے کہ ہم کتنی روزی کمائیں گے، اسے کہتے ہیں قسام ازل۔ اور یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اندوہ، اندوہ کے معنی آتے ہیں غم، اسی طریقے سے فکر و تردد، انسان پس و پیش میں جو رہتا ہے اور پریشانی کی حالت میں کبھی سوچتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور کبھی سوچتا ہے کہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں اندوہ۔ غم بھی آتے ہیں اس کے معنی اور فکر و تردد کے معنی بھی آتے ہیں۔ اجل، اجل کے معنی آتے ہیں موت۔ ہیں یہ سارے جیتے جی کے واسطے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے۔ ہیں یہ سارے، یہ سارے مطلب یعنی پوری دنیا، جیتے جی کے واسطے یعنی جو شخص جی رہا ہو، جیتے جی، جی کے معنی آتے ہیں زندہ رہنے والا شخص، یعنی جو شخص زندہ ہو، اس کے اندر روح ہو، وہ چل رہا ہو، پھر رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری دنیا اس شخص کے واسطے ہے، وہ شخص اسے یوز کر سکتا ہے، اس دنیا کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسی کو کہا ہے شاعر نے،
ہیں یہ سارے جیتے جی کے واسطے، یہ پوری دنیا جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جی رہے ہوں، ان لوگوں کے لیے۔ کون مرتا ہے کسی کے واسطے، پھر یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو جی رہا ہے وہی اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر کوئی مر گیا ہے تو پھر اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور قرآن بھی ایسا ہی کہتا ہے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے۔ دنیا کی جتنی رشتہ داری ہو وہ کسی کے واسطے مرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ مر جائیں تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ بھی مر جائیں گے، بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے باپ دادا آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو اب ہم زندہ ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہم مر گئے؟ نہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کون مرتا ہے کسی کے واسطے، یعنی دنیا میں کوئی شخص جب تک زندہ رہتا ہے اس سے رشتے ناتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں مرتا۔ تو اسی کو کہا شاعر نے، کون مرتا ہے کسی کے واسطے، کوئی شخص کسی کے واسطے نہیں مرتا۔ آدمی سہتا ہے کیا کیا ذلت ہے، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، انسلٹ اگر کوئی کسی کی کر دے تو اسی کے بارے میں کہا ہے، آدمی سہتا ہے کیا کیا ذلتیں، آدمی کیا کیا بیئر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، ذلتوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، اور اس کے ساتھ لوگ درویوہار کرتے ہیں اس کو بھی سہ لیتا ہے۔ اسی کو کہا آدمی سہتا ہے کیا کیا ذلتیں، نفس مردود شقی کے واسطے، مردود شقی یعنی بدبخت نفس کے واسطے، بدبخت جان کے واسطے آدمی کیا کیا ذلتیں سہ لیتا ہے۔ اور بدبخت جان کیوں کہا؟ اسی لیے کہ انسان کا نفس ایسا ہوتا ہے کہ اسے جتنی بھی دولت دے دو وہ سیر نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی فراق میں رہتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ سوچتا نہیں کہ دنیا کم دنوں کی ہے، جتنی دولت آ رہی ہے اس کو لے لیں اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، بلکہ جتنی دولت آسانی کے ساتھ آ سکتی ہو، ہماری محنت سے آ سکتی ہو، یہ سمجھے کہ اتنا ہی میرا مقدر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، ایکسٹرا اور اتنی زیادہ پریشانی میں اور اپنے آپ کو ٹینشن میں لے آتا ہے محنت سے زیادہ، اور اس بدبخت نفس کے واسطے آدمی ذلتیں سہنے لگتا ہے، اپنے بچوں کے واسطے بیجا رسمیں پوری کرنا اور اس کے بعد دیگر لوازمات کو لا کر کے دینے کے چکر میں وہ کیا کیا وہ ذلتیں سہتا رہتا ہے ایک انسان۔ کیوں دیے ہیں تو نے قسام ازل، تو یہ نیچر کو کہہ رہا ہے شاعر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے کیوں دیا ہے ہمیشہ کے لیے یہ بانٹنے والی فطرت، یعنی ہر ایک کی قسمت تو نے کیوں لکھ دی، کیوں دیے ہیں تو نے قسام ازل، یعنی تو نے ہر ایک کی قسمت کیوں لکھ دی کہ جتنا چاہے گا اتنا ہی کما سکتا ہے۔ اور جب نے تو نے قسمت لکھی ہے تو اس میں کیا ہو گیا ہے، رنج لاکھوں ایک جی کے واسطے، تو ایک جی ہے، ایک انسان ہے، اور رنج لاکھوں ہیں اس کے پاس، مصیبت پریشانی لاکھوں ہیں، ماں باپ کی ٹینشن، اسی طریقے سے کھانا پلانا ہے، اس کے بعد پڑھنے کی ٹینشن، اور اس کے بعد کھیتی کرنا ہے، اگر دکاندار ہے تو اس کی ٹینشن۔ غرض یہ کہ دنیا میں لاکھوں ٹینشن ایک انسان کے واسطے ہو جاتی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے شاعر کہ جب تو نے بٹوارا ہی کیا تھا تو ایک جی ہے تو اس پر اتنی مصیبت اور پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ شاعر کا مقصد یہاں پر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ لعن طعن کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک سوالیہ انداز سے یہ پوچھ رہا ہے، اور ایک میں اسی میں گویا کہ جواب بھی ہے اس کا کہ اے اللہ تو نے جتنا بانٹ دیا ہے، جتنی یہ قسمت لکھ دی ہے اتنا ہو کر کے ہی رہے گا، اگرچہ ہم لاکھوں مصیبت اپنے اوپر لے آئیں اور اپنے آپ کو ٹینشن میں لے آئیں، پھر بھی تیرے بٹوارے کے حصے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ غم نے اس درجہ کیا دل میں ہجوم، ہجوم کہتے ہیں کراؤڈ کو، بھیڑ کو، غم یعنی پریشانی نے، ٹربل نے اس درجہ، اس لیول، درجہ میں لیول، اس لیول میرے دل میں ہجوم کر لیا، بھیڑ لگا لیا غموں نے، ٹربل اور پریشانیوں نے، جا نہیں ہے خرمی کے واسطے، کہہ رہے ہیں کہ جا کے معنی آتے ہیں جگہ، یعنی اتنا میرے دل میں غم آ گیا، پریشانی آ گئی، اور اس کا کراؤڈ اتنا بڑھ گیا کہ میرے دل میں جگہ نہیں ہے، جا نہیں ہے مطلب جا معنی جگہ،
جگہ نہیں ہے کس کے واسطے؟ خرمی، خوشی کے واسطے، خوشی کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ خالی غم ہی غم ہے۔ رنج و اندوہ و ملال و درد و غم، صدمے ہیں یہ آدمی کے واسطے۔ دیکھیے رنج، اندوہ، ملال، درد، غم، درد غم تم جانتے ہیں، اندوہ، رنج اور یہ ملال، یہ سب ایک ہی معنی کے لفظ ہیں۔ رنج بھی ایک ہی معنی کے لیے، اسی کے معنی کے لیے آتا ہے، اندوہ بھی، ملال بھی، درد، غم، بلکہ الفاظ کو چینج کر کے خالی لکھ دیا انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں رنج ہو، اندوہ ہو، ملال ہو، درد ہو یا غم ہو اور غم ہو، صدمے ہیں یہ آدمی کے واسطے۔ یہ جتنی مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ سب کے سب یہ صدمے ہیں، پریشان کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ آدمی کے واسطے ہیں۔ اگر آدمی نہ ہو تو پھر رنج نہ ہو، مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، درد نہ ہو، اور یہ اندوہ نہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کا بسیرا آدمی کا دل ہے، اور جب آدمی ہے تبھی ان چیزوں کا وجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں پھر اسی لفظ کو یہاں پر کسی اور الگ انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، بے کسی میرے لیے پیدا ہوئی، میں بنا ہوں بے کسی کے واسطے۔ بے کسی کہتے ہیں قسم پرسی کو، جس میں انسان لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بے کسی میرے لیے پیدا ہوئی، انسان کہہ رہا ہے کہ جتنی مصیبت اور پریشانی ہے اور لاچاری ہے یہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس کا پیدا ہونا، بے کسی کا پیدا ہونا ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم انسان نہیں ہوتے تو یہ بے کسی بھی پیدا نہیں پیدا ہوتی۔ میں بنا ہوں بے کسی کے واسطے، اسی کو پھر پلٹ دیا کہ میں بھی کس کے لیے پیدا ہوا؟ میں بھی بنا ہوں بے کسی کے واسطے، یعنی لازم اور ملزوم چیزیں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ انسان ہے تب جا کر کے بے کسی بھی ہے، اور بے کسی ہے تبھی انسان کا وجود بھی ہے۔ اگر انسان ہے تو اس کو پریشانی آئے گی ہی، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبت اس کے اوپر آئے گی ہی۔ ہاں اگر آپ انسان نہیں ہوں تو سمجھو کہ آپ پر بے کسی نہیں آئے گی، قسم پرسی نہیں آئے گی۔ تو ہم انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مصیبتیں اور بے کسی بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایکٹیو رہتے ہیں۔ بے کسی سے بچنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ وہ اچھے انسان کے لیے جو محنت کش ہو، اس کو یہ صراط مستقیم اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور برے وقت میں انسان ہارڈ ورک کر کے مضبوط بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ آج ہمارے اوپر مصیبت ہے، انشاءاللہ آئندہ دن اور آئندہ آنے والی زندگی ہمارے لیے اچھی رہے گی۔ کیجئے ہر دم عبث تن پروری، عبث کہتے ہیں بیکار۔ کیجئے ہر دم، ہر دم کے معنی آتے ہیں ہر وقت، دم کے معنی سیکنڈ، منٹ سمجھ لیں، ہر دم ہر وقت۔ کیجئے ہر دم یعنی ہر دم کیجئے، ہر وقت کیجئے، عبث تن پروری، بیکار، تن معنی آتے ہیں بدن، پروری کے معنی آتے ہیں پوسنا، پالنا، بدن کو پالنا، تن پروری بدن کو پالنا۔ کیجئے ہمیشہ، ہر وقت، بیکار بدن کی پرورش، بیکار بدن کی پرورش کریے، پوستے رہیے، پالتے رہیے، لیکن یہ پوسنا پالنا، جسم کو موٹا کرنا، تازہ کرنا، اے اجل کس زندگی کے واسطے، اے موت کس زندگی کے واسطے تم اس تن کو موٹا کر رہے ہو اور بہت زیادہ اپنے آپ پر حد سے زیادہ دھیان در رہے ہو، اور دنیا میں جو کام کرنے کے تھے اس کام کو چھوڑ کر خالی اپنے کھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہو اور اپنے مکانات تعمیر کرنے کی فکر میں لگے ہو، تو یاد رکھو اے انسانوں، تم یہ کام جو کر رہے ہو، یہ تن پروری کا کام، ایک لمٹ تک کرو، ان لمٹ نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ یہ سب کی سب چیزیں ایک نہ ایک دن جب اس پر موت طاری ہوگی، اس زندگی پر، اس بدن پر، تو کس زندگی کے واسطے تم کرو گے؟ یہ سب کی سب چیزیں مٹی میں جائیں گی، تمہارا بدن مٹی میں جائے گا اور مٹی اسے کھا لے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں باقی رہے گی، باقی ساری چیزیں اس دنیا سے آتی ہیں اور وہ فنا ہو کر کے چلی جاتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں، اس سے ہم اپنے پڑھائی کے طریقے میں اصلاح کرتے ہیں اور آپ کی فکر کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور ان لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ میسیجز کیے تھے وہ ضرور بھی ضرور کمنٹ کریں اور وہ آ کر پھر سے اب میرے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ۔ اردو زبان کی چوتھی ہم پوری پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور پڑھانے والے حضرات ضرور بھی ضرور میری ویڈیو کو دیکھا کریں، اس سے ان کے پڑھانے کے انداز میں انشاءاللہ سدھار آئے گا۔ اگر اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہو تو بہت آسانی کے ساتھ وہ سمجھ پائیں گے، اور ان کے مکتب کے اور اسکول کے بچے اگر پوچھیں ان اشعار کے ترجمے تو انشاءاللہ آپ بتانے کے لائق ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔